صبح سے ہم روزہ رکھتے ہیں اور 13 گھنٹوں بعد یا 14 گھنٹوں بعد ہم روزہ افطار کرتے ہیں، تو کچھ نہ کھانے اور پینے کی وجہ سے ہمارے معدے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، ہم سب اس وقت اس عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پورے 11 مہینوں کی جو ڈس آرڈرز، جو کمیاں، جو اس کے اندر مسائل معدے کے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، آپ اس پر گواہ ہوں گے کہ ابتدائی 1-2 روزوں کے رکھنے سے معدے کو وہ ایک سکون ملتا ہے اور معدہ بہترین ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی وہ تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں جو ہماری بے اعتدالیوں کی وجہ سے پیدا ہوئی تھیں۔ جب 13 گھنٹے کی بریک ملی تو وہ معدہ اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ یہ فزیکلی، میڈیکلی یہ اس کا فائدہ ہر مسلمان روزہ دار کو نصیب ہوتا ہے ایک۔ مگر نبی کریم علیہ السلام نے جو کمال کی بات ارشاد فرمائی کہ میری امت کو جو اعزاز ملتا ہے، یعنی روزہ رکھنے سے یہ جسمانی فائدہ تو ہر انسان کو ملتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نسبت سے جو کمال ملتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ معدہ خالی اور بریک کی وجہ سے، کچھ نہ کھانے کی وجہ سے منہ میں ایک بو پیدا ہوتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ بو خود سونگھنے والے کو اور ساتھ بیٹھنے والے انسان کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس میں ہلکی سی سمیل ہوتی ہے معدہ کے خالی ہونے کی۔ مگر جو چیز مجھے، آپ کو، انسانوں کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، جس رب کریم کی خاطر یہ ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے، اس سے پوچھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کسی اور کو وہ بری لگے یا اچھی لگے، اللہ کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، اطیب۔